دوپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ شہریار احمد سے خبریں سنیے۔ اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے قطر کے سرمایہ کاروں کو دعوت دی کہ وہ پاکستان میں زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت سمیت مختلف اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں۔ پاکستان اور قطر نے مفاہمت اور تعاون کے فروغ اور ترقی کے لیے نئے شعبوں کی نشاندہی کے لیے اعلیٰ سطح کے وفود کے تبادلے جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات کی کسی پیشکش یا تجویز کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ پنجاب کے گورنر نے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے اتحادی حکومت کو مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے ظالمانہ اقدامات کشمیریوں کی آزادی کے لیے آواز کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ملک بھر میں بسنے والی ہندو برادری آج دیوالی کا تہوار مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ان کے دورہ قطر سے پاکستان اور قطر کے درمیان دوستی کا مضبوط بندھن، باہمی احترام اور تعاون اور باہمی مفاد پر مبنی تعلقات مزید مستحکم ہوں گے۔ انہوں نے ان خیالات کا اظہار آج دوحہ میں قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی سے تفصیلی اور مفید ملاقات کے دوران کیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملاقات کے دوران دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا، جن میں خاص طور سے تجارت، سرمایہ کاری، توانائی اور ثقافتی تبادلوں جیسے شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر توجہ دی جائے گی۔ وزیر اعظم نے پاکستان کی اقتصادی ترقی میں قطر کے کردار کو سراہا اور مختلف شعبوں میں قطر کی مسلسل حمایت پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ قطر کے وزیر اعظم نے ملاقات کے دوران خطے میں پاکستان کی تصویراتی اہمیت اجاگر کرتے ہوئے اقتصادی ترقی اور علاقائی استحکام کے قطر کے ویژن کے تحت پاکستان کے ساتھ تعلقات مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ فریقین نے مفاہمت اور تعاون بڑھانے کے لیے اعلیٰ سطح کے وفود کا تبادلہ جاری رکھنے کی اہمیت اور ترقی کے لیے نئے شعبوں کی نشاندہی کرنے پر اتفاق کیا۔ قطر کے وزیر اعظم نے افغانستان سمیت خطے میں امن کے قیام کے لیے پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ شہباز شریف نے قطر کے سرمایہ کاروں کو دعوت دی کہ وہ پاکستان میں زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت سمیت مختلف اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں۔ وزیر اعظم نے اپنی اور اپنے وفد کی شاندار مہمان نوازی پر قطر کے امیر اور وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمن الثانی کا خصوصی شکریہ ادا کیا۔ صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک سے ہر طرح کی دہشت گردی کے خاتمے کا پختہ عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے آج اپنے الگ الگ پیغامات میں ضلع بنو میں خوارج دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کے دوران اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے پاک فوج کے جوانوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ صدر اور وزیر اعظم نے کہا کہ پوری قوم فتنہ الخوارج کے خلاف جنگ میں اپنی افواج کے شانہ بشانہ ہے۔ دفتر خارجہ نے پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات کے حوالے سے کسی پیشکش یا تجویز کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ آج اسلام آباد میں ہفتہ وار نیوز بریفنگ کے دوران دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے اعادہ کیا کہ پاکستان اپنے شہریوں اور سیکیورٹی اہلکاروں کی ہلاکت کے ذمہ دار دہشت گرد گروپ سے بات چیت میں کوئی دلچسپی نہیں رکھتا۔ ترجمان نے کہا کہ افغان حکام کی بنیادی ذمہ داری ہے کہ وہ افغانستان میں مقیم دہشت گرد گروپوں خصوصاً تحریک طالبان پاکستان کے خلاف کارروائی کرے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے عالمی برادری کی توجہ بھارت کی سرحد پار اور ماورائے عدالت کارروائیوں کی جانب مبذول کرائی ہے۔ ایک سوال کا جواب دیتے ہوئے ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ چینی شہری ہمارے معزز مہمان ہیں جو پاکستان کی ترقی میں کلیدی کردار ادا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم پاکستان میں موجود چینی شہریوں، منصوبوں اور اداروں کو مکمل تحفظ فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس عزم کا اظہار چین کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ بھی کیا گیا ہے۔ حکومت کے متعلق محکموں کی جانب سے بجلی چوری کے خلاف کارروائیاں جاری ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر سے بجلی چوروں سے مجموعی طور پر اربوں روپے وصول کیے گئے ہیں اور 86,000 سے زائد بجلی چوروں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے اقوام متحدہ کے منشور کے مطابق مساوات اور عدم مداخلت کے بنیادی اصولوں کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ بات اقوام متحدہ میں پاکستان کے نائب مستقل مندوب ایمبیسڈر عثمان جدون نے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں بحث میں حصہ لیتے ہوئے ایک بیان میں کہی۔ بحث کا موضوع تھا کیوبا کے خلاف امریکہ کی جانب سے لگائی جانے والی اقتصادی، تجارتی اور مالیاتی پابندیاں ختم کرنے کی ضرورت۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے آج اسلام آباد میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر سے ملاقات کی۔
ملاقات میں ملک کی مجموعی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ دونوں رہنماؤں نے ملک میں آئینی استحکام، خصوصاً پنجاب کی ترقی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب نے کہا کہ ملک کی ترقی اور استحکام ان کی اولین ترجیح ہے۔ انہوں نے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے اتحادی حکومت کو مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا۔ سردار سلیم حیدر خان نے کہا کہ جمہوریت اور قانون کی حکمرانی کے ذریعے ملک کو درپیش چیلنجز سے نمٹا جا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقتصادی اشاریوں میں بہتری روشن مستقبل کی ضمانت ہے۔ کینیڈا کی ہائی کمشنر لیزلی سکنلون نے آج کراچی میں سندھ کے وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ انہوں نے ماحول، سیلاب سے متاثرہ افراد کی بحالی اور صوبہ سندھ میں کوئلے سے بجلی پیدا کرنے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا۔ پنجاب کے انسانی حقوق اور اقلیتوں کے وزیر رمیش سنگھ اروڑا نے کہا ہے کہ صوبائی حکومت اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے نادار اور ضرورت مند خاندانوں کے لیے دسمبر کی 20 تاریخ سے اقلیتی کارڈ منصوبے کا اجرا کرے گی۔ انہوں نے لاہور میں ہمارے ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سجاد پرویز کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں کہا کہ اس اقلیتی کارڈ کے ذریعے ہر نادار اور ضرورت مند خاندان کو ہر 3 ماہ کے بعد 10,500 روپے دیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت صوبے میں رہائش پذیر اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے مکمل طور پر پرعزم ہے، جو قومی تعمیر میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس سے قبل ریڈیو پاکستان لاہور کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے برگد کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر سبیہ شاہین نے صوبے کی تاریخ میں پہلی بار حکومتی سطح پر دیوالی کی خصوصی تقریب کے انعقاد پر پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت کو زبردست خراج تحسین پیش کیا۔ دوسری طرف ملک بھر میں بسنے والی ہندو برادری آج دیوالی کا تہوار مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ ملک بھر کے مندروں میں خصوصی دعائیہ تقریبات کا انعقاد کیا گیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت جموں و کشمیر کے عوام کی حق خود ارادیت کے لیے ناقابل تنسیق جدوجہد کو دبانے کے لیے فوجی حربے استعمال کر رہا ہے۔ ایک بیان میں کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے خطے میں خوف و ہراس پھیلانے کی بھارت کی جابرانہ پالیسی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ بھارت کے ظالمانہ اقدامات کشمیریوں کی آزادی کے لیے آواز کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ریڈیو پاکستان آج دوپہر 4:05 پر اپنے قومی نشریاتی رابطے پر شہروں کے عالمی دن کے حوالے سے ایک مذاکرہ نشر کرے گا۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم خشک رہے گا، تاہم پہاڑی علاقوں میں رات کے وقت موسم سرد رہنے کا امکان ہے، جبکہ شمال مشرقی پنجاب صبح اور رات کے دوران سموک کی لپیٹ میں رہیں گے۔ آج ریکارڈ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد 36 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 32، کراچی اور گلگت 35، پشاور 30، کوئٹہ 23، مری 22، مظفر آباد 27، سری نگر 20، جموں 30 اور لیہ 9 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم نے قطر کے سرمایہ کاروں کو دعوت دی ہے کہ وہ پاکستان میں زراعت، انفارمیشن ٹیکنالوجی اور سیاحت سمیت مختلف اقتصادی شعبوں میں سرمایہ کاری کے مواقع تلاش کریں۔ پاکستان اور قطر نے مفاہمت اور تعاون کے فروغ اور ترقی کے لیے نئے شعبوں کی نشاندہی کے لیے اعلیٰ سطح کے وفود کے تبادلے جاری رکھنے پر اتفاق کیا ہے۔ دفتر خارجہ نے پاکستان اور تحریک طالبان پاکستان کے درمیان مذاکرات کی کسی پیشکش یا تجویز کو یکسر مسترد کر دیا ہے۔ پنجاب کے گورنر نے ملک میں سیاسی اور معاشی استحکام کے لیے اتحادی حکومت کو مزید مضبوط بنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے کہا ہے کہ بھارت کے ظالمانہ اقدامات کشمیریوں کی آزادی کے لیے آواز کو دبانے میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ملک بھر میں بسنے والی ہندو برادری آج دیوالی کا تہوار مذہبی جوش و جذبے سے منا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے۔